السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ محترم حاضرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ذمہ داری سونپی ہے، اپنی امت کے حوالے ایک کام دیا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اپنی زندگی میں یہ کام کرتے رہو۔ اور چونکہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک فرد کے لیے، ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے اس ذمہ داری کو جاننا اور اس پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ مشہور حدیث صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ آپ میں سے جو شخص بھی کوئی برا کام کرتا ہوا دیکھے تو اس برے کام کو روکنے کی کوشش کرے۔ وہ برا کام کرنے والا، چاہے وہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی ہو، آپ کے بیوی بچے ہوں، آپ کے بھائی ہوں، آپ کے دوست ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، یا آپ کا جن کے ساتھ ملنا جلنا ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، مسجد میں جن سے ملاقات ہوتی ہے، مارکیٹ میں جس سے ملاقات ہوتی ہے، اگر آپ سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس برائی سے اس آدمی کو منع کرو۔ منع کرنے اور روکنے کے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بتائے کہ ہم سامنے والے کو برائی سے کیسے روکیں، ہم سامنے والے کی برائی کو کیسے ختم کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا طریقہ یہ بتایا کہ آپ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا برائی کر رہا ہے اور ہمارے پاس اس برائی کو روکنے کی طاقت ہاتھ کے ذریعے سے ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا بچہ یا ہماری بچی نماز ان پر فرض ہوا، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں انہیں مارنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ہلکی پھلکی مار سے ان کو آپ نماز کا عادی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے جو ماتحت ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ جنہیں ہاتھ کے ذریعے سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں آپ ہاتھ کے ذریعے سے روکیں گے کہ یہ برائی مت کرو۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا سامنے والے کو برائی سے روکنے کے لیے کہ اپنی زبان سے سامنے والے کو برے کاموں سے روکو۔ زبان کے ذریعے سے نصیحت کر کے روکو، زبان کے ذریعے سے بتاؤ کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام غلط ہے، یہ کام گناہ کا ہے، یہ کام برائی کا ہے، لہٰذا اس گناہ کے کام سے تم اپنے آپ کو بچا لو۔ تو یہ دو طریقے عام طور پر کسی بھی گنہگار اور کسی بھی برائی کرنے والے شخص کو برے کاموں سے روکنے کے طریقے ہیں۔ ایک تو انسان زبان سے منع کرے اور دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اب دونوں طریقے اپنانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی برائی کو نہیں چھوڑ رہا ہے، آپ نے زبان سے بھی منع کیا، وہ نہیں سدھرا، آپ نے ہاتھ کا بھی استعمال کیا، وہ نہیں سدھرا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس برائی پر وہ آدمی ملوث ہے، جو برائی وہ کر رہا ہے، اس برائی کو تم اپنے
دل میں برا سمجھو۔ ہوتا بسا اوقات ایسا ہے کہ ہم سامنے والے کو منع کرتے ہیں زبان سے، ہم سامنے والے کو ہاتھ سے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو آپ کتنا بھی سمجھاؤ، کیسے بھی سمجھاؤ، وہ اپنی برائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اب انسان ایسے موقع پر کیا کرے؟ اس برائی کو وہ غلط سمجھے، اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ سامنے والا جو برائی کر رہا ہے اس برائی کو ہمیں غلط سمجھنا ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں کہ جو آدمی برائی کر رہا ہے اس آدمی کو برا نہیں سمجھنا۔ یہاں پر غلط فہمی ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی برائی کرتا ہے ہم اس سے ہی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے کسی کو کوئی نیک کام کیا وہ نہیں کر رہا ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کرنے والے کو برا سمجھنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ اس برائی کو برا سمجھنے کے لیے کہا ہے جو ان کے اندر ہے۔ انسان کوئی برائی کرے تو ہمیں اس انسان سے نفرت نہیں کرنا ہے، اس انسان سے دشمنی نہیں کرنا ہے، ہمیں مسلسل اور بار بار اس کو نصیحت کرتے رہنا ہے، بتاتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو وہ ایک دن اپنی برائی کو چھوڑ دے گا، اس گناہ کے کام کو چھوڑ دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فذکر، کہ آپ نصیحت کرتے رہو، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ کسی کے اندر برائی دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، بار بار کرتے رہیے۔ اگر وہ واقعی معنوں میں مومن ہوگا تو وہ آپ کی نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا اور آپ کی بات مان کر کے وہ اپنی برائی ایک نہ ایک دن چھوڑ دے گا۔ ابھی رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، بہت سے ایسے ہمارے ساتھی ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں انہیں نماز کی طرف بلانا چاہیے۔ بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہمیں انہیں روزے کی طرف بلانا چاہیے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آئیے نفلی روزے رکھیں، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں ہمیں روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو بھی عبادتیں ہیں ہمیں ان کی طرف اپنے ان بھائیوں کو بلانا چاہیے جو ان نیکی کے کاموں کو نہیں کرتے ہیں، اور جو برائی کرتے ہیں ان سے ہمیں بچانا چاہیے کہ یہ برائی کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ ایک ایسا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس گھر میں اس حدیث پر عمل ہو جائے وہ گھر برائی سے محفوظ رہے گا۔ جس محلے میں اس حدیث پر عمل کیا جائے وہ محلہ برائی سے محفوظ رہے گا۔ جن دوست و احباب میں جو دوست و احباب اس حدیث پر عمل کریں ان دوستوں کے درمیان برائی بہت کم ہوگی، اس لیے کہ گھر میں کوئی برائی ہو، باپ روکے اپنے بچوں کو کہ یہ غلط کام ہے یہ نہ کرو، ماں اپنی بچیوں کو اپنی اولاد کو روکے کہ یہ غلط کام ہے یہ نہ کرو۔ اسی طریقے سے ایک دوست دوسرے دوست کو سمجھائے کہ یہ غلط کام ہے یہ نہ کرو۔ ایک محلے کا آدمی دوسرے اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو سمجھائے کہ یہ غلط کام ہے یہ نہ کرو۔ تو اگر اس حدیث پر عمل ہو جائے تو ایک گھر بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے، ایک محلہ بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے، اور بہت سے دوست و احباب ایک برائی سے بچ سکتے ہیں اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں۔ تو ہمیں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی زندگی میں جب بھی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے، برائی کرتے ہوئے دیکھے، گناہ کی کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے تو ہمیں بحیثیت مومن اور مسلمان ہونے کے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سامنے والے کو ہم برائی سے روکیں، سامنے والے کو گناہ کے کام سے روکیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خود برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں کو بھی برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔